پرسکون زندگی جینے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کو پانا، اللہ کے پسندیدہ بندوں میں شامل ہونا اتنا مشکل نہیں جتنا ہم سمجھتے ہیں۔ اسی سوچ کی وجہ سے ہم خود کو اس کے رنگ میں ڈھالنے کی کوشش بھی نہیں کرتے۔ ہم اپنی خواہشات، فقط دنیاوی چیزوں میں اتنا الجھ کر رہ گئے ہیں کہ ہم آخرت کے بارے میں سوچتے ہی نہیں ہیں، صراط مستقیم پر چلنے کی کوشش تک نہیں کرتے، اور وہ ہم سے اتنی محبت کرتا ہے کہ پھر بھی چاہتا ہے کہ ہم اس کی طرف لوٹ آئیں، کیونکہ دنیا کی چیزیں، دنیا کے لوگ سب فانی ہیں، ایک دن سب ختم ہو جانا ہے، اور پھر کیوں ہم نے خود کو بے سکون کر رکھا ہے؟ کیوں ہم اپنی ہی جانوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں؟ اللہ کی نافرمانی کر کے، اللہ کی حدود کو توڑ کے ذرا سوچو، کیوں ہم بے سکون ہیں؟ ارے جب اللہ سے دور ہوتے جاؤ گے تو کیسے سکون میں رہو گے؟ اب بھی وقت ہے، پیارو لوٹ آؤ اللہ کی جانب کہ وہی سب کچھ ہے، وہ نہیں تو کچھ نہیں۔ لوگ روٹھ جائیں تو ہماری کیا حالت ہو جاتی ہے، لوگوں کو مناتے مناتے نہیں تکتے ہم۔ ارے وہ تو اللہ ہے، وہ ہم سے ناراض ہو گیا تو کہاں جائیں گے ہم؟ کیوں ہم اسے منانے کی کوشش نہیں کرتے؟ آج خود سے عہد کریں کہ اللہ کو راضی کرنا ہے، ہر وہ کام چھوڑ دینا ہے جس کا اللہ نے منع فرمایا ہے، ہر وہ کام کرنا ہے جس کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ دیکھنا پھر کیسی زندگی پرسکون ہوتی چلی جائے گی انشاءاللہ۔ پرسکون زندگی جینے کے لیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم کیا سوچتے ہیں۔ آپ کا دل کبھی غلط نہیں کہتا، جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ اللہ آپ کے دل میں رہتا ہے، تو دل میں جو بھی خیال آتا ہے وہ اللہ ڈالتا ہے، لیکن بعض خیال آپ کے دل میں ڈالنے والا شیطان بھی ہوتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ آپ کے دل کو اللہ کی رحمت سے نا امید کر دے۔ پھر جن لوگوں کا یقین کم ہوتا ہے وہ بھٹک جاتے ہیں، اور جن کا یقین اللہ پر پختہ ہوتا ہے وہ سمجھ جاتے ہیں، لیکن یہ خیال اللہ نہیں ڈال سکتا۔ بعض دفعہ کچھ ایسا خیال بھی شیطان ہمارے دلوں میں ڈالتا ہے جو اللہ کی مقرر کردہ حدود سے آگے نکل جاتے ہیں، لیکن انسان سمجھتا ہے کہ یہ خیال بھی اللہ نے ڈالا ہے۔ اور جو خیال دل میں اللہ ڈالتے ہیں نہ وہ حقیقت بن کر بھی ایک نہ ایک دن آپ کے سامنے آتے ہیں۔ وہ دل میں خیال ڈالنے سے پہلے تمہارے مقدر کا حصہ بناتے ہیں۔ بھلا وہ کیوں کسی ایسی چیز کا خیال تمہارے دل میں ڈال کر تمہیں تکلیف دے گا جو تمہاری نہیں۔ راستے بھلے ہی وہ چنتا ہے، ایسے راستے بھی ہوتے ہیں جو مشکل ترین ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ ان راستوں کو دیکھ کر ہی مایوس ہو جاتے ہیں، یہ کیا ہو گیا، ہم نے تو یہ نہیں چاہا تھا۔ لیکن یقین کرو، جب منزل پر پہنچو گے تو یہی کہو گے کہ ہم نے تو یہی چاہا تھا، لیکن یہ کیسے مل گیا، کیسے ممکن ہوا؟ راستہ چاہے مشکل ترین ہو، صبر، توکل، یقین منزل کو خوبصورت بنا دیتے ہیں۔ زندگی میں آزمائشیں تو آتی رہتی ہیں، اور آزمائش انہی پر آتی ہیں جن کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، جن کا یقین پختہ ہوتا ہے، ان کا یقین آزمایا جاتا ہے۔ اور اللہ کا بندہ اللہ کے لیے کتنا صبر کرتا ہے، کہیں آزمائش کو دیکھ کر مایوس تو نہیں ہو جاتا۔ ہم کہتے ہیں کہ ہماری تکلیف ہماری برداشت سے باہر ہوتی جا رہی ہے، اب ہم سے نہیں ہوتا برداشت ہو رہا، جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ میں کسی بھی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا۔ پھر بھی ہمیں لگتا ہے کہ ہم برداشت نہیں کر پائیں گے، اور پھر بھی ہم اس پر یقین رکھنے کے بجائے حالات سے اور وقت سے مایوس ہو جاتے ہیں۔ پتہ ہے اللہ پر یقین پختہ ہوگا نا تو زخم چاہے کتنا بھی گہرا ہو اثر نہیں کرے گا۔ اللہ پر یقین رکھنے والے مایوس نہیں ہوا کرتے، بلکہ اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر کے بے فکر ہو جایا کرتے ہیں، کیونکہ دنیا میں وہی انسان سکون میں رہتا ہے جنہیں اپنا معاملات اللہ کے سپرد کر کے
کرنے کی عادت ہو، پھر حالات جو بھی ہوں ان کے دل میں سکون اور اطمینان ہوتا ہے کہ اللہ ہے نا، سب جانتا ہے، سب سنتا ہے، سب دیکھ رہا ہے۔ لوگ چھوڑیں وہ نہیں چھوڑتا اکیلا، ہم وہ چاہتے ہیں جو ہمیں اچھا لگتا ہے، اور اللہ وہ دیتا ہے جو ہمارے لیے اچھا ہوتا ہے۔ اور جب ہم اللہ کے دیے پر راضی ہو جاتے ہیں نا تو اللہ بھی ہم سے راضی ہو جاتا ہے، اور پھر جب اللہ راضی ہو جاتا ہے تو پھر کیا غم، کیا تکلیفیں۔ اور اللہ کی سب سے پیاری بات یہ ہے کہ وہ سب کا ہے، وہ اس کا بھی ہے جو نماز پڑھتا ہے، وہ اس کا بھی ہے جو نہیں پڑھتا، وہ اس کا بھی ہے جو پردہ کرتا ہے، وہ اس کا بھی ہے جو نہیں کرتا، وہ اس کا بھی ہے جو شراب پیتا ہے، وہ اس کا بھی ہے جو نہیں پیتا۔ گناہ گار ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ ہمارا نہیں ہے، اللہ ہم سب کا ہے۔ کسی کا کوئی حق نہیں کسی کو یہ کہنے کا کہ صرف اس لیے کہ تم کوئی گناہ کر رہے ہو وہ تمہارا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے واپسی کا دروازہ تب تک کھلا رکھا ہے ہمارے لیے جب تک آخری سانس ہے، تو اگر وہ ہمارا نہیں ہوتا تو ہماری واپس بلانے کے لیے آخری سانس تک کی مہلت کیوں دیتا؟ وہ سب کا ہے اور کوئی یہ چیز ہم سے نہیں لے سکتا، نہ آپ سے نہ مجھ سے۔ پرسکون زندگی کے اصلی معنی یہی ہیں کہ آپ اللہ پر پختہ یقین رکھیں، آزمائشوں سے نہ گھبرائیں اور صبر سے کام لیں، پھر آپ کی زندگی بہتر سے بہترین ہوتی چلی جائے گی انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر۔